بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی۔ محترم حضرات، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ آج مسلمان بہت خوش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سید الایام یوم الجمعہ، فرمایا کہ دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت اور ایک فطرت ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی چیز کو بنایا تو چیزوں کے بنانے کے بعد ان کا ایک سردار بھی بنایا۔ مہینوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو مہینوں کا سردار رمضان شریف کا مقدس مہینہ۔ دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو دنوں کا سردار جمعے کا دن، اور راتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو راتوں کا سردار شب قدر۔ اسی طریقے سے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو انبیاء کا سردار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آج کا یہ دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے آج کچھ پیدائش کے تذکرے آپ حضرات کے سامنے عرض ہوں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اونچی ذات ہے۔ فرمایا گیا کہ بعد از خدا مختصر، بعد از خدا قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد سب سے اونچا مقام اور سب سے بلند و بالا مقام اگر ہے تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں پر میں آپ حضرات کو ایک بات کہتا چلوں، بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو اور محمد کو ملا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو احکم الحاکمین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، لیکن اللہ کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے اور سب سے بلند و بالا مقام ہے وہ جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کہ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، اور یتیم پیدا فرمانے کے بعد پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانے سے مراد یعنی دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک رہے اور 63 سال میں وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی نبی نے، کسی ولی نے اور کسی عام آدمی نے
ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 63 سال ملے اور امت کی کایا پلٹ دی۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا کیا گیا، بہت بڑا راز ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، مادر رحم کے اندر تھے۔ ان کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا۔ جب گھٹنے چلنے کی نوبت آئی، چونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ گھٹنوں چلتا ہے، اس کے بعد پھر پیروں چلتا ہے، تو جیسے جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر قدم رکھتے گئے، اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے اوپر سے سائے اٹھاتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، اور گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا۔ چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا۔ مادر کہتے ہیں امی جان کو، اور عم کہتے ہیں چچا کو۔ جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کی نوبت آئی، چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، تو مادر و عم ہو گئے جدا۔ ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سائے دار کو۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے ہی احد احد کا نعرہ لگانے کی عادت پڑ جائے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ فاران میں کس ابو کو پکارے گا، طائف میں کس ابو کو پکارے گا، اور حنین میں کس ابو کو پکارے گا، شعب ابی طالب کی قید کے اندر کس ابو کو پکارے گا۔ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عادت ڈالی احد احد پکارنے کی، یعنی بس اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی سہارا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یتیمی کی حالت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب تشریف لاتا ہے، کوئی بچہ آتا ہے، آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو مبارکبادی کون دیتا ہے بچوں کو؟ اور والدین کو، ان کے رشتہ دار مبارکبادی دیتے ہیں۔ قبیلہ والا آتا ہے مبارکبادی دیتا ہے، چچا آتا ہے مبارکبادی دیتا ہے، قبیلے کے دیگر افراد آتے ہیں مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ بڑا ہی نرالا تھا۔ یہاں پر مبارکبادی دینے کے لیے فرشتے آئے، نوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ قوم نے تو مبارکبادی دی ہی، لیکن قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرما دیا کہ اے فرشتوں، ہم نے وجہ کائنات کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم نے ایسی ذات کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ سورج نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتا، یہ سمندر نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔
تو یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ محمد جس کی ہر چیز تعریف کرے، پہاڑ اس کی تعریف کریں، آسمان اس کی تعریف کرے، چاند اس کی تعریف کرے، سورج اس کی تعریف کرے، خود پروردگار عالم اس کی تعریف کرے. محبت کے معنی ہی آتے ہیں پوری کائنات جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے. تو سب لوگ تعریف کر رہے ہیں، کیا غیر مسلم، کیا مسلمان، کیا یہودی، کیا عیسائی، ہر ایک قوم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی. انبیاء نے تعریف فرمائی، حضرت عیسیٰ نے تعریف فرمائی، حضرت آدم نے تعریف فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی، جنت کے اندر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی محمد کی نسبت سے انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہے کہ یہ محمد آئے گا؟ کہ میں نے جنت کے کونے کے اندر لکھا ہوا دیکھا ہے، اس وجہ سے میں نے سمجھا کہ کوئی محبوب ذات ہے جو دنیا کے اندر آئے گی، اور اسی کی نسبت کو لے کر کے اور اسی کی وجہ سے میں آپ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خطا کو، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. یہ ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہیں ہمارے نبی جن کی ہم امت ہیں، ہم امت کہلانے والے ہیں. لیکن کچھ بے وقوف قسم کے لوگ، کیا کہوں، زبان کے اوپر وہ الفاظ آتے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کارٹون کی شکل دی جاتی ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کو دیواروں کے اوپر چسپاں کیا جاتا ہے. یہ واقعہ فرانس کے اندر ہوا، کوئی معمولی آدمی نہیں، فرانس کے صدر نے ان کے کارٹون بنائے اور ان کو برا بھلا کہا، لیکن پوری دنیا کے مسلمان بوکھلا اٹھے، اور یہ بوکھلاہٹ ان کی ایمان کی علامت ہے. کیونکہ ایک ایمان والا، ایک اسلام کو اپنانے والا اور قرآن کو پڑھنے والا، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا چاہے اس کی جان قربان ہو جائے، اس کا مال قربان ہو جائے، اس کی اولادیں قربان ہو جائے اور اس کی پوری زندگی تباہ برباد ہو جائے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آنچ آئے، یہ اس کو برداشت نہیں ہوتی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء نے فرمایا، بڑے بڑے اتقیاء نے فرمایا کہ فرانس کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. میری آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی ایسا پروڈکٹ استعمال کرتے ہوں جو فرانس نے بنایا ہو، ہم اس کا بائیکاٹ کریں. چونکہ یہی ایک چیز ہمارے پاس ہے، اظہار خیال کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس دنیا کے اندر اجاگر کرنے کے لیے، ان کا نام بلند کرنے کے لیے اور ان کی شان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک چیز ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اونچی بنائی، اتنی اونچی بنائی. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے. کسی اور نبی کے تعلق سے نہیں فرمایا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام
سارے کے سارے انبیاء مقدس ہیں، لیکن قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو دوسرے رسول کے اوپر فضیلت دی ہے، اور سارے رسولوں کے اوپر، سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو فضیلت حاصل ہے وہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ چہار دانگ عالم میں آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہماری اذان ناقص ہے جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا، ہماری نمازیں ناقص ہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا، ہمارے قبر کے سوال جواب وہ ناقص ہیں جب تک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی مؤذن اذان دیتا ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ چھوڑ دے تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا گیا ہے، دوبارہ اذان دی جائے، یہ اذان ناقص ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اذان دی جاتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہماری تکبیرات جو نماز سے پہلے اقامت بولی جاتی ہے، اس اقامت کے اندر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری عبادتیں ناقص بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، قبر کے سوال و جواب ناقص بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے، ہماری عبادتیں ناقص بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اونچے مقام والے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسا مقام اونچا دیا ہے کہ خود اپنے کلام پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سی آیتوں کا نزول فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو قوم کے لوگ مبارکبادی دیتے ہیں، چچا آیا، پھوپھا آیا، چھوٹا بھائی آیا، اسی طریقے سے ماموں آئے، اور عورتیں آئی، ممانیاں آئیں، خالائیں آئیں، انہوں نے جو ہے مبارکبادی دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کو مبارکبادی دینے کے لیے فرشتے آئے، اور انہوں نے فرمایا سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، اگر تو نہ آتا تو اس دنیا کے اندر رونق نہیں آتی، یہ پوری دنیا بے رونق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رونق آئی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد بتایا۔ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کی امی نے دیکھا کہ انہوں نے سجدہ کیا، اپنے سر کو جھکا لیا، اللہ کے دربار میں جھکا دیا، اور بتلا دیا کہ دیکھو میری پیدائش کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ سر کو جھکانا، سجدہ کرنا، یہ مقصد ہے اس زندگی کا، اور اس بنی نوع انسان کا، اور ان تمام کے تمام لوگوں کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں دنیا کے اندر۔
یہ سب سے پہلا کام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اشارے سے بتا دیا. اس کے بعد پھر پڑے ہوئے اور بہت سارے مسئلے مسائل، قرآن شریف کا نزول، نمازوں کی ترکیبات، حج کی ترکیبات، زکوٰۃ کیسے دی جائے، وہ تو بعد میں بتائے، اور یہ ساری ہی چیزیں عبادتیں ہیں. لیکن سب سے پہلا مقصد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت. اس مسلمان کی زندگی بے رونق ہے جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے دنیا کے اندر اور خداوند قدوس کی عبادت نہیں کرتا. ایسے انسان کی زندگی بے رونق زندگی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے. باتیں تو بہت ساری ہیں، بس آج کا یہ پیغام ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تشریف لائے. ہم لوگ تحیہ بنا کر کے اٹھیں اور ہم لوگ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہماری نمازیں باطل نہیں ہوں گی، ہماری نمازیں نہیں چھوٹیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر ہم بھرپور جو ہے عبادتیں کرتے رہیں گے. جو اللہ کے نبی نے جو مقصد بتایا ہے اس مقصد کو ہم مکمل طریقے سے ادا کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.